سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ ایک کے بعد ایک ایسے شخص کا قتل ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مطلوب ہے. پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا خاتمہ کون کر رہا ہے؟ مودی صاحب کا جو دل کرے گا وہ کریں گے، جیسے ان کو اچھا لگے گا وہ کریں گے. ان کا دل کیا تو یہاں پہ حملے ہوں گے، ان کا دل کیا تو رات کو بندے مریں گے، دل کو ماریں گے، وہ they will do it. Maulana Abdul Aziz has been found dead under mysterious circumstances in Bhawalpur. ان کے پاس سیکیورٹی بھی تھی اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ماضی میں جہاد کشمیر سے منسلک رہے. کہیں نہ کہیں جو لوگ ٹارگٹ کیے گئے ہیں وہ اینٹی انڈیا تھے یا مختلف واقعات میں ماضی میں انڈیا کو مطلوب رہے تھے. In one of the Jaish rallies warned India of division like USSR and others. اور ایسے واقعات کا مزید ہوتے چلے جانا یہ بتاتا ہے کہ جو نیٹ ورک یہاں انہوں نے بنایا ہے، رو والوں نے بنایا ہے، وہ نیٹ ورک شاید انٹیکٹ ہے اور اس نیٹ ورک کے لوگ کام دکھا رہے ہیں، بندے وہ راستے سے ہٹاتے چلے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ جنوری 2022 سے شروع ہوا تھا جب اندرون سندھ میں سلیم رحمانی نام کے ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا جس کا مبینہ تعلق کالعدم لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی جہلم کے قریب ابو قتال ایک کردار جنہیں نشانہ بنایا گیا، گولیاں ماری گئیں. پھر ایک مفتی صاحب تربت میں انہیں نشانہ بنایا گیا تھا. ڈیفنس منسٹر صاحب سے بندہ پوچھے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ کیوں اس طرح وہ چن چن کے ان کو وہ مار رہے ہیں، ان کا جب دل کرتا ہے پکڑتے ہیں مارتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اس کو اڑا دو. نمستے دوستو، جے ہند. نک نیوز برنر کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. تو دوستو آپ نے دیکھا کس طرح سے پاکستانی ڈرے ہوئے ہیں، اور دوستو آپ سبھی کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایک کر کے بھارت کے جو دشمن ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. وہ کون مار رہا ہے، کون کیسے مار رہا ہے، کچھ نہیں پتا. اب دوستو ایک اور دشمن ہے جیش محمد، اس کا کمانڈر اور چیف مولانا عبدالعزیز اظہر کی موت ہو گئی ہے دوستو، اور اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ اسے کس نے مارا ہے. دوستو اس نے بھارت کے خلاف زہر اگلا تھا، اور دوستو اس کی موت کیسے ہوئی ہے اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے. دوستو رپورٹ کے انوسار اسے بھاولپور میں مریت پایا گیا، اور دوستو وہاں پر جیش محمد کا مکھیالے بھی ہے. دوستو عبدالعزیز اظہر کو بھارت میں ہونے والی آتنکی گتیودھیوں میں ماسٹر مائنڈ بھی مانا جاتا ہے. دوستو لشکر طیبہ ہو، جیش محمد سے جڑے ہوئے لوگ، ان سب کو ایک ایک کر کے ڈھونڈ کر مارا جا رہا ہے، اور انہیں کون مار رہا ہے اس کا ابھی پشٹی کوئی نہیں کر پایا ہے. تو اسی ٹاپک پر چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف. دھنیہ واد. بھارت نے، اور یہ صاف بات ہے کہ بھارت کے ایلیمنٹس نے، پاکستان میں بھارت کے ایلیمنٹس نے مسلسل نشانہ بنایا ہے اپنے ٹارگٹس کو پاکستان میں. وہ مفتی صاحب جن کے بارے میں بھارتی یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری کی وجہ بنے تھے، انہیں قتل کیا گیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں، ان واقعات کی اگر آپ بات کریں تو کراچی میں ہمارے سامنے پیش آیا تھا خالد رضا صاحب کے قتل کا واقعہ. یہ کراچی میں اپنے گھر سے نکلے اور سڑک پر ان کو گھر سے نکلنے کے بعد نماز کے لیے نکلے تھے، گولی مار دی گئی تھی. ایک پرائیویٹ تعلیمی ادارہ، مذہبی تعلیمی ادارہ اس سے وابستہ تھے، انہیں قتل کیا گیا تھا. اور یہ بھی ماضی میں جہاد کشمیر سے وابستہ رہ چکے تھے. ان کے جنازے پر خطاب کیا تھا البدر کے سربراہ بخت زمین نے، اور انہوں نے کہا تھا انڈیا اس قتل کا ذمہ دار ہے. اور پھر پاکستان میں انہوں نے پالیسی پر بڑی تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ انڈیا کو جرأت ملی ہے کہ پاکستان کے اندر اس نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں جیش محمد کے عبدالزاہد عرف ابراہیم ظہور مستری یہ قتل ہوئے تھے، اور یہ بڑا ہیڈ لائنز میں آیا تھا کہ یہ کیسے ہوا ہے. بھارت اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بناتا جا رہا ہے. نواب شاہ میں انٹیریئر سندھ میں قتل ہوئے تھے لشکر طیبہ کے سلیم رحمانی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ راولپنڈی میں، اور راولپنڈی بڑا حساس شہر ہے، وہاں پر حزب المجاہدین کے بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم، ان کو قتل کیا گیا تھا. اچھا، یہ سارے جو قتل تھے یہ اسی پیٹرن پہ ہوئے جس پیٹرن پہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں میجر گورا واریا بات کرتا ہوا نظر آتا ہے نا، کہ پیسے دیں، ان کے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام ہمارا آسانی سے کر دیں گے، ہم وہاں لوگوں کی جان لیں. تو ان کا قتل ہوا.
پھر ڈسکا میں شاہد لطیف کا قتل ہوا تھا، راولا کوٹ میں لشکر طیبہ کا محمد ریاض عرف ابو قاسم کشمیری، یہ ایک بڑا نام تھا، اس کا قتل ہوا تھا۔ پھر لاہور میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا ملک سردار سنگھ عرف پرمجیت سنگھ پنجوار، ان کا قتل ہوا۔ اور آپ دیکھیے کہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ان تمام لوگوں کی، اور ان میں سے بعض پھر لوگوں کو حکومت پاکستان نے تسلیم کیا کہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اور جو بھارت میں خفیہ ایجنسی ہے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ رو والے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پاکستان میں اپنے ٹارگٹس کو کیسے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی آفیشلز نے کہا کہ بھارت ان واقعات کے پیچھے ہے۔ اب اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں، کراچی میں اختر کالونی میں ایک موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کی تھی، اور یہ 2022 مارچ کا واقعہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا نا 3 برس یہ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو اختر کالونی میں موٹر سائیکل سوار ملزم تھے، انہوں نے فائرنگ کی، اور سیکٹر اے گلی نمبر 4 کاشف ملک سینٹر فرنیچر کا کارخانہ تھا، ملزمان نے گھس کر فائرنگ کی، فرار ہو گئے، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ یہ جو مقتول تھا اس کی شناخت ہوئی 44 برس کے عبدالزاہد ولد عبد الغنی کے نام سے، اور SHO محمد مٹھل انہوں نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا کہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے مقتول پر فائرنگ کی، فرار ہو گئے، 3 گولیاں لگی، مقتول ڈیفنس فیز 2 کا رہائشی تھا۔ ایسے واقعات میں اکثر ایک چیز پتا چلی کہ ریکی کر کے مارا گیا۔ سر سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ ایک کے بعد ایک ایسے شخص کا قتل ہے جو کہیں نہ کسی طریقے سے انڈیا کو مطلوب ہے۔ پاکستان میں ہندوستان کے دشمنوں کا خاتمہ کون کر رہا ہے؟ جی یہ ایک انتہائی پیچیدہ واقعہ ہے، اور گزشتہ 2 سال میں ایسے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جس میں کراچی، اسلام آباد، لاہور، ڈسکا اور آزاد کشمیر کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ تو ان ساروں کو جب لنک کر کے دیکھا جاتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ ٹارگٹ کیے گئے ہیں وہ اینٹی انڈیا تھے، یا مختلف واقعات میں ماضی میں انڈیا کو مطلوب رہے تھے۔ یہ سلسلہ جنوری 2022 سے شروع ہوا تھا، جب اندرون سندھ میں سلیم رحمانی نام کے ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا، جس کا مبینہ تعلق کلدم لشکر طیبہ سے بتایا جاتا ہے۔ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر کراچی میں کلدم جیش محمد کے ایک نام محمد زاہد کو قتل کیا گیا، جس پہ مبینہ طور پہ یہ الزام تھا کہ وہ قندھار ہائی جیکنگ میں ملوث تھا۔ تو یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکا، اس کے بعد اسلام آباد میں، لاہور میں ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا، اور کراچی میں 1-2 ایسی بھی وارداتیں ہوئیں کہ جس کے اندر مرڈر تو نہیں ہو سکا، لیکن ان کا تانا بانا ممبئی کے انڈر ورلڈ سے جا کے ملتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری جہادی تنظیمیں، ممبئی انڈر ورلڈ اور سکھ رہنما جو کہ انڈیا مخالف ہیں، ان 3 کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اور اس کے حوالے سے جو تانے بانے ہیں، صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر 2 کارروائیوں کی ذمہ داری سندھو دیش آرمی نے قبول کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک پراکسی وار جاری ہے کہ جس کے اندر بھارتی ایجنسی رو کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج جو IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ نام تو نہیں لیا، لیکن تانے بانے یہی بتا رہے ہیں کہ ایک خلیجی ملک سے منصوبہ بندی ہوئی، اور جو ہینڈلرز ہیں وہ ہمسایہ ملک یعنی کہ بھارت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک ضرور کریں، اور ساتھ میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی دوستو ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کا آئیکن ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دھنیہ واد۔